میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس دین میں زندگی سے متعلق چھوٹی یا بڑی تمام چیزوں کے تعلق سے ہدایت مل جاتی ہے، اور اس ہدایت کے اصل سرچشمے، اصل سورسز میں قرآن کریم اور حدیث شریف کا تذکرہ آتا ہے۔ لہذا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک سچا مسلمان، فرما بردار مسلمان اس چیز کا پابند ہے کہ وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لے۔ سماج میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں، لہذا اکثر و بیشتر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی تحقیق اور کتابیں و مضامین اس پر لکھے جاتے ہیں۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جہاں پیش آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فکر مندی اور مسائل کا سبب بنتے ہیں، بہت کم، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی تعلیمات میں ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں واضح ہدایات مل جائیں گی۔ آج میں ایک ایسے موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو سماج میں بہت کم پیش آتا ہے، اور اگر پیش آتا ہے تو بھی اس میں زیادہ تر مسائل پوشیدہ اور لوگوں سے چھپانے کا مزاج اور رواج ہے۔ لیکن جس گھر میں یہ مسئلہ، جن اشخاص کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، وہ اندر کس قدر گھٹتے ہیں، کتنے پریشان رہتے ہیں، اپنی حقیقت کو لوگوں سے کس طرح چھپاتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی تو بار بار جھوٹ تک بولنے اور جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق سماج سے بھی ہے، اور زیادہ تر اس کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے ہے، اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان میڈیکل سائنس میں آگے بڑھے، کیا چیزیں اختیار کرے، اس پر توجہ دینے سے پہلے اسلامی نقطہ نظر جاننا ضروری سمجھتا ہے، اور چونکہ اسلام کی تعلیمات ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بیان کرنے، حق بات کو پوچھنے سے شرم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں، مختلف جنسی معاملات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھیں، اور اسی بنیاد پر آج میں ایک مسئلے کی شریعت کی روشنی میں اور تھوڑا میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ مسئلہ ہے انسانوں میں تیسری جنس کا مسئلہ، انسانی وجود میں تیسری جنس کا مسئلہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں تیسری جنس کا پایا جانا ایک حقیقت ہے۔ جتنا نظر آتا ہے اس سے زیادہ یہ مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کے گھروں میں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ان حقیقت کو چھپا کر زندگی بھر مختلف باتیں صحیح غلط یا ٹالنے کے انداز میں کہتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک کشمکش، ایک پریشانی اور ایک قسم کی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ اس میں کیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تیسری جنس ہے کیا۔ تیسری جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں طرح کی علامتیں اور اعضاء پائے جاتے ہیں، اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے اعضاء نہیں پائے جاتے،
بلکہ پیشاب کا سوراخ نما ایک راستہ ہوتا ہے جو نہ مرد کے عضو سے متعلق ہوتا ہے اور نہ عورت کے عضو سے متعلق ہوتا ہے۔ اور اسلام نے جب اس کے مسائل آگے بیان کیے، وراثت کے، نماز کے، حج کے، محرم کے، تو اس تیسری جنس کو کبھی مردوں کا حکم دیا اور کبھی عورتوں کا حکم دیا، اور اس کے اثرات اور واضح فیصلے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ جب بلوغ کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو کچھ ظاہری علامتیں، مونچھ اور داڑھی کے بال کا آنا، سینے کا ابھرنا یا اس طرح کی چیزیں، اور پھر ذہنی میلان اور رجحان سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مردوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے یا عورتوں کے ساتھ، یہ الگ چیز۔ لیکن جو لوگ اس مسئلے سے جوجھتے ہیں ان کے مسئلے کو سماج میں عام کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر عام ہو جاتا ہے تو ان کو تفریح کا سامان بنا دیا جاتا ہے، ان کو اس عزت کا مستحق نہیں بنایا جاتا جو اللہ کی ایک مخلوق اور اشرف المخلوقات کی ایک جنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بلکہ تفریح کے کچھ پروگراموں میں بلانا، ان کو دیکھ کر تفریح اڑانا اور ان کی زندگی میں عزت و احترام کا جو اصل استحقاق ہے اس کا مستحق انہیں کبھی نہیں بنایا جانا، اس طرح کے مسائل رونما ہوتے ہیں۔ ہم نے جب اس سلسلے میں قرآن کریم کا جائزہ لیا، میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تمام مسائل کا حل ملتا ہے۔ ضرورت ہے غور و فکر کی، ضرورت ہے ہم اس مسئلے کو سامنے رکھ کر قرآن اور احادیث کا مطالعہ کر کے تلاش کریں کہ کہاں سے یہ مسئلے نکلتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کریم کا جائزہ لیا تو میرے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 آتی ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثیٰ، دو ہی جنس، یا مرد ہوں گے یا عورت، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور پھر ان کو دو مرد اور عورت کو مختلف خاندانوں، قبیلوں اور علاقوں میں اس لیے بانٹ دیا، پھیلا دیا تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو، ان کی شناخت ہو سکے۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے جب انسانوں کا تذکرہ کیا تو صرف دو جنس، مرد اور عورت۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے ان کو لڑکیوں کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جنہیں چاہتا ہے انہیں لڑکوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس آیت میں بھی دو جنس کا تذکرہ، مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی۔ ہم اور آگے بڑھے اور قرآنی آیات میں اور تلاش کیا تو سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت پہ ہماری نظر پڑی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ابتدا میں ایک پیدا کیے گئے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، وَنِسَاءَ، اور بہت سی خواتین اور عورتیں۔ اس آیت میں بھی میں نے دیکھا کہ انسان کی دو ہی جنس،
مرد اور عورت بیان کی گئی۔ اب ایک سوال ہے کہ یقیناً قرآن کریم دو جنس بیان کر رہا ہے، لیکن دین کے مسائل میں ہم بہت سے احکام اس تیسری جنس کے پاتے ہیں اور اس تیسری جنس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ جو میڈیکل سائنس سے متعلق نہیں ہیں، آئے دن دیکھا کرتے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بعض حالات میں نشو و نما کی کمی، ڈیولپمنٹ میں آنے والی بعض خرابیاں ایسی پیدائش کا سبب بناتی ہیں کہ کبھی بعض انسانوں کے بعض اعضاء نہیں ہوتے۔ کسی کی 4 انگلیاں، کسی کے ہتھیلی ہی نہیں، کسی کے دل میں سوراخ، کسی کے جسم کے اندر بڑھا ہوا گوشت کا لوتھڑا۔ اور چھوڑ دیجیے، میں ایک میدان میں آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ENT، ایئر، نوز اور تھروٹ، گلا، کان اور ناک کی بیماریوں میں صرف کان کے مسئلے کو لے لیجیے۔ اس کان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایکسٹرنل ایریا، نمبر 2 مڈل ایریا، نمبر 3 انر ایریا۔ جب آپ اس کے ایکسٹرنل اور بیرونی ایریوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کبھی کبھی کان بیچ میں کٹا ہوتا ہے، کبھی جڑا ہوتا ہے، کبھی بیچ کا سوراخ بند ہوتا ہے۔ یہ ایکسٹرنل اور بیرونی ایریا ہوا۔ پھر اندر پردے کے مسائل جو مڈل ایریا میں آتے ہیں، کبھی کبھی پردے کے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو انر اور داخلی مسئلہ ہوتا ہے اس کان کے نرو سے جڑے سسٹم کے اندر مختلف خرابی ہوتی ہے۔ ہم اس کے بعد منہ کے بارے میں آتے ہیں، گلے کے بارے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی کسی کے گلے کے اندر جو بیچ میں ایک گوشت نما حصہ لٹکا رہتا ہے، اسے عام زبان میں کوے کہتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی اوپر نیچے 2 ہو جاتے ہیں، کبھی سائڈ میں ہی 2 ہو جاتے ہیں، کبھی تلوے کٹے ہوتے ہیں، کبھی الگ الگ اعضاء کی کمی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ناک کبھی چپکی ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر کوئی اور شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی رحم مادر کے اندر نشو و نما کے کمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایب نارمل چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں، اور جو یہ ایب نارمل چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو درست کروانا، ان کا علاج کروانا، آپریشن کے ذریعے ان کو نکلوانا، یہ تمام چیزیں دین میں جائز ہی نہیں، بلکہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم یزع داءً، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری، الا وضع لہ دواءً، مگر اس کے لیے علاج اور دوا ضرور پیدا کی۔ تو جب ہم جسم کے دیگر اعضاء میں انگلی کم ہو یا انگلی زیادہ ہو یا دوسری اور بیماریاں ہوں، اس کے علاج کو درست مانتے ہیں، تو اب اس تیسری جنس کے تعلق سے جو غیر فطری چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، یہ بھی ایک قسم کی نشو و نما کی کمی، ڈیولپمنٹ کے اندر آنے والی خامی کی وجہ سے ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس کے ترقی کے بعد عام حالات میں تو بلوغ کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اس کا رجحان کیا ہے، اس کی کس چیز میں گنتی کی جائے، مردوں میں یا عورتوں میں احکام کیا دیے جائے۔ لیکن اب جبکہ میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے تو اب ہارمونل جانچ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر میل ہارمونز کتنے ہیں، فیمیل ہارمونز کتنے ہیں، اور اگر میل اور فیمیل ہارمونز کا میڈیکل سائنس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے علاج کا حکم دیا ہے، تو اب اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے میں اس طرح کی پیدائش ہوئی، آپ
سپر اسپیشلٹی سینٹر، بڑے ہاسپٹل میں جائیے، جانچ کروائیے اور اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر کون سے ہارمونز زیادہ ہیں۔ جو ہارمونز زیادہ ہیں اس کو اس جنس میں شمار کیجیے، دوسرے جنس کے ہارمونز کو کم کرنے کے انجیکشن، اور جس جنس میں اب اس کا شمار یا آپریشن کے بعد جس جنس کا اسے مستحق بنایا جاتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی انجیکشن آتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اب انسان اس آپریشن کے مرحلے سے گزر سکتا ہے، اور اس آپریشن کے مرحلے کے بعد اگر وہ میل ہارمونز کا مستحق ہے تو میل بن جائے گا، فیمیل ہارمونز زیادہ ہیں تو اسے فیمیل خواتین کے اس میں تقسیم کیا جائے گا، اور آپریشن کے بعد خواتین کے زمرے میں شمار کر کے جو زائد ہیں، جیسے انگلی زائد، گوشت کے ابھرے ہوئے حصے زائد، ایسے اس حصے کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ اگر دونوں ہارمونز دونوں طرح کے اعضاء ہیں، انسان اپنی سوچ سے کسی ایک پہلو کو طے کر لے تو یاد رکھیے گا آپریشن کے بعد میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ آپ کی خواہشات کے مطابق ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپریشن پہ تیار ہو جائے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، اس انسان کا دل اور دماغ، اس انسان کا دل جو آپ کے دماغ کے اندر مختلف افکار و خیالات کو بھیجنے کا سبب ہے، دل اور دماغ اس پیدائش کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر فیمیل ہارمونز 40% ہیں اور میل ہارمونز 60% ہیں، تو اب اگر فیمیل بنائیں گے تو میڈیکل سائنس میں آپریشن سے تبدیلی ہو جائے گی، لیکن دماغ اور دل کو بدلنا جو پیغام اور رجحان اور خیال اور سوچ کو بناتے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں جو ہارمونز زیادہ ہیں اس طرف جانا میڈیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے بھی زیادہ آسان اور بہتر ہوتا ہے، اور شریعت میں بھی اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو اپنے ذہن میں یہ حقیقت رکھنی چاہیے۔ اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب اس آپریشن کے بعد انسان نے ایک رخ لے لیا، چاہے مرد یا عورت، تو اب اس کے شادی کے مرحلے، تو یاد رکھیے گا انسانی جسم میں کچھ آرگن اور اعضاء صرف میل کے ساتھ خاص ہیں، کچھ آرگن اور اعضاء صرف خواتین اور فیمیل کے ساتھ خاص ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہارمونز فیمیل کے 55% ضرور پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر یوٹیرس رحم مادر نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں شریعت کے نقطۂ نظر سے چونکہ 55% فیمیل ہارمونز کی وجہ سے اسے فیمیل بنایا گیا، شادی درست، لیکن ایک بنیادی یوٹیرس اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اب اس کی وضاحت اگر شادی کا مرحلہ آئے تو فریق ثانی سے کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر میل ہے اور اس کے اندر 55 یا 60% میل ہارمونز پائے جاتے تھے، تو اب شادی کے اندر بہت ساری کمیاں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے نہ پائی جائے، میڈیکل سائنس اس کی بھرپائی کر دے، لیکن بچے کی پیدائش کے امکانات، فرٹیلیٹی، اس طرح کے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ شاید وہ مشکل ہو، تو اس طرح کے پہلوؤں کو بیان کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے جو آج کل یورپین کنٹریز، غیر اسلامی ثقافت اور کلچر میں عام طور پر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ایک نارمل انسان میڈیکل سائنس کے ذریعے اپنے کو تبدیل کرا لے، تو شریعت کا چونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے انتخاب کو چیلنج کرنا یہ درست نہیں۔ لہذا ایک مرد آپریشن کے ذریعے اپنے جنس کو تبدیل کر کے اگر عورت بننا چاہتا
شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اگر ایک عورت یا مرد کوئی بھی دوسرے جسم میں تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جن گھرانوں میں نے پہلے بیان کیا کہ بہت کم ہے لیکن پھر بھی سماج میں ہے، اور جب یہ مخلوق یہ تیسری جنس پیدا ہوتی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھی تو اس کے رشتہ دار اور گھر کے افراد اسے گھر سے جدا کر دیتے ہیں، اسے اپنے گھر میں رکھنا روا نہیں سمجھتے، اسے مختلف نحوستوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ سماج میں اپنی شناخت کو چھپانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اسلام نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت و احترام دیا ہے، ہم بھی ان کی اولاد، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ان کی اولاد، اور جن کے اندر کچھ کمی ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و احترام کا مستحق بنائے، اور ہم سماج میں انہیں عزت و احترام کا مستحق اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس کو اللہ کی دی گئی شکل و صورت کو بدلنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی جانچ ابتدائی مرحلے میں کرائیں، جو ہارمونز زیادہ ملے اس کے مطابق ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کریں، اعضاء کو تبدیل کرنے کے لیے یورولوجی سرجن اچھے اور ماہر جو آپ کے شہر یا دوسرے شہروں میں ہوں ان سے رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد یورولوجی اور انڈوکرائنولوجی دونوں کے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کچھ ابتدائی پروسیجر پر عمل کریں، اور انشاءاللہ وہ چیز جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے جھوٹ اور کتنی غلط بیانیاں زندگی بھر اپنے وجود کی حقیقت کو چھپانے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صحیح سالم انسان کو سماج میں عزت کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو ہر مسئلے میں دین کی پیروی کر لیں، قرآن کے مطابق کر لیں اور حدیث کے مطابق